گھر کے اندر ایک دعوت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا، وہ عورتیں بھی حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مبہوت سی ہو گئی، ہوش اڑ گئے، اور ایسے ہوش اڑ گئے کہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بجائے پھلوں کے کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ بتائیے حسن کیسا ہوگا، حسن کیسا ہوگا۔ لیکن میری اور آپ کی روحانی اماں عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے سارا حسن تو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ اکیلے یوسف کو دیا، آدھا حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا، لیکن میرے محبوب محمد رسول اللہ کو اللہ نے مجموعہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجموعہ دیا، مگر تقسیم ہے، آدھا یوسف کے پاس، آدھا ساری دنیا کے پاس، نبی کے پاس پورا کا پورا۔ اور فرمایا کرتی تھی یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹوا دی، ایمان نہ لائی، ہدایت پہ نہیں آئی۔ میرے نبی کو دیکھنے والے ایمان لے آئے، آپ کی خاطر گردنیں کٹوا دی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور کہنے لگے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، قسم خدا کی یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، کوئی نوری فرشتہ ہے، کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے۔ لیکن اس بادشاہ وزیر کی ذلت، عورت کی وہ ذلت اور رسوائی، جیل پہ ڈال دیا گیا، جیل میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا اور اسے مجبور کیا کہ اس گندگی کی طرف، لیکن آپ نے جیل جانا برداشت کر لیا، لیکن اپنا دامن داغدار نہیں ہوگی، اپنی عفت اور پاک دامنی داغدار نہیں ہونے دی، اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں جیل چلا جاؤں گا، میں جیل چلا جاؤں گا، اس کی تنہائی، اس کی تاریکی، اس کی بھوک، اس کا فاقہ، اس کی تکلیف، اس کی آزمائش سب برداشت ہے، گناہ کی گندگی برداشت، گناہ کی گندگی برداشت نہیں ہے۔ اللہ ہم کو بھی ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، اور گناہوں کی نحوست اور اس کی گندگی کی شدت اللہ اس کا احساس نصیب فرما دے۔ جیل میں بھی اللہ کا نیک بندہ اپنی تعلیم اور اپنی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس جیل میں 2 آدمی ایسے آئے جن پر پھانسی کی سزا تھی، ان کو خواب آئی، وہ خواب آپ کے سامنے پیش کر دی، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر نیکیوں کا نور اور آپ کے اخلاق آ رہا، وہ آپ کے پاس آئے تعبیر لینے کے لیے، آپ نے تعبیر بتا دی، ایک آزاد ہو جائے گا، ایک پہ پھانسی لٹک جائے گا، ایک کو پھانسی ہو جائے گی، ایک آزاد ہو جائے گا۔ وہ پھر وہی ایک آزاد ہو گیا، وہ جا کر بادشاہ کا ملازم اور نوکر بن گیا، دوسرے کو پھانسی دے دی گئی، اس کی سزا پھانسی ہو گئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد، وقت کے بعد شاہ کو خواب آئے۔ وہ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ اونٹ گائے ہیں، موٹی تازی ہے، 7 کمزور ہیں، بالیاں ہیں، سرسبز ہیں، 7 خشک ہیں۔ یہ خواب دیکھی، پوچھا اپنے دائیں بائیں کے مشیروں سے، اپنے پاس بیٹھنے والوں سے، کسی کو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ملازم کو خیال آیا جیل میں ایک تھا جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس بادشاہ سے کہا ایسا کرو آپ مجھے جیل بھیجے، وہاں ایک آدمی ہے خواب کی تعبیر کا بڑا ماہر ہے، خواب کی تعبیر کا بڑا ماہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو رہا ہوتی ہوئی یہ بھی کہا تھا کہ بادشاہ سے کہہ دینا ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہے، لیکن یہ بھول ہی گیا۔ اب اسے پھر یاد آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا یا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف میرے دوست، خواب ہے اس کی تعبیر بتا۔ لیکن ایسے کریمانہ اخلاق ہیں، تانا نہیں دیا، طنز نہیں کیا، انکار نہیں کیا کہ جب تم ہمیں بھول گئے، اپنی بات یاد آئی ہے تو ہم بھی یاد آ گئے، کچھ نہیں، بس صرف یہ کہہ دیا کہ خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ قحط آنے والا ہے، اور ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ اس قحط سے بچنے کی صورت کیا ہے، تدبیر بھی بتا دی، خواب کی تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ خواب اور اس کی تدبیر آئی تو بہت متاثر ہوا اور کہا اسے باہر لے آؤ، اسے رہا کر کے لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا باہر نہیں آؤں گا، پہلے میرے معاملے کی تحقیق ہو جائے، اس لیے کہ میں نے اللہ کا کام کرنا ہے، اور اگر میرے کردار پر کوئی داغ دھبا ہوگا، لوگوں کو بدگمانی رہے گی، تو میں اپنے فریضہ دعوت میں پورے طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے میرے معاملے میں تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق ہوئی، عورتوں کو بلایا، سب نے اقرار کیا، اظہار کیا، اعلان کیا کہ یوسف اپنے کردار میں بڑے سچے، یوسف اپنے کردار میں، پاک دامنی میں، شرم و حیا میں بڑے سچے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب میں نے اس لیے کیا
تاکہ وزیر خزانہ کو جس کے گھر میں میں نے زندگی گزاری ہے اس کو بھی یقین آ جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے، اس لیے کہ خائن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی اور ان کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف کا واقعہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ کل آگے تلاوت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب